بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ہے۔ آج آپ کی خدمت میں اس کتاب کا 14واں اور آخری حصہ پیش ہے۔ صفحہ 206، فقہا اور سیاسی و قضائی امور میں مداخلت، امور مسلمین کی کفالت۔ امام علیہ السلام اور ان افراد کے علاوہ جنہیں امام علیہ السلام نے منسوب کیا ہو، کسی کو حق نہیں ہے کہ سیاسی امور جیسے حج جاری کرنا اور قضاوت اور مالی امور جیسے خراج اور شرعی ٹیکسوں کو جمع کرنا وغیرہ کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 443۔ عصر غیبت میں حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ الشریف کے جانشین ولی امر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے میں ان کے نائب عام جہاد ابتدائی کے علاوہ تمام سیاسی امور اور ان تمام کاموں میں جن کی ذمہ داری امام زمان علیہ السلام کے سپرد ہے ان کے جانشین ہوں گے، اور یہ نائب عام جامع الشرائط فقہا ہیں جن میں فتویٰ دینے اور قضاوت کی ساری شرائط موجود ہوں۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 443۔ نائبین عام کا فریضہ۔ نائب عام پر واجب کفائی ہے کہ اگر اس کے ہاتھ کھلے ہوں اور ظالم حاکموں کا خوف نہ ہو تو مذکورہ بالا امور میں سے جتنا ممکن اور آسان ہو اسے انجام دیں۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 443۔ عصر غیبت میں عوام کا فریضہ۔ عوام پر واجب کفائی ہے کہ تمام سیاسی اور غیر سیاسی امور میں کہ جن میں حسبی امور بھی شامل ہیں کہ جو زمانے غیبت میں فقط فقہا کے لیے مختص ہیں، اگر ممکن ہو تو مدد کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو جتنا بھی ممکن اور آسان ہو اس حد تک مدد کریں۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 443۔ ظالم کی طرف سے امور کی کفالت۔ کسی ظالم کی طرف سے شرعی حدود کا جاری کرنا اور قضاوت وغیرہ کے مسئلے میں ذمہ داری لینا جائز نہیں ہے، چاہے کہ غیر شرعی سیاسی امور کا نفاذ ہو۔ بنابراین اگر اختیار ہوتے ہوئے ظالم کی طرف سے ذمہ داری لے اور کوئی ایسا کام انجام دے کہ جو زمان کا موجب ہو تو ضامن ہوگا، اور اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 443۔ اجبار کی صورت میں ظالم کی اطاعت کا حکم۔ اگر ظالم اسے کسی ایک کام انجام دینے کے لیے مجبور کرے تو قتل کے علاوہ باقی امور جائز ہیں، اور ظالم ضامن اور زخمی کرنے کو قتل کے مساوی قرار دینے میں تعامل ہے۔ البتہ بعض اہم مسائل قتل کے ساتھ ملحق ہیں اور ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 443۔ ظالم سے ذمہ داری قبول کرنے میں فقیہ کا فریضہ۔ اگر کوئی جامع الشرائط فقیہ سیاست، قضاوت اور ایسے کاموں میں سے کسی کام کے لیے کسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ظالم حاکم کی طرف سے ذمہ داری قبول کرے تو اس کے لیے جائز بلکہ واجب ہے کہ شرعی حدود کو نافذ کرے اور وہ شریعت کے مطابق قضاوت کرے اور امور حسبیہ انجام دے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خداوند متعال کی حدود سے تجاوز کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 444۔ ذمہ داری قبول کرنے میں عدم مفسدے کی رعایت۔ اگر کوئی فقیہ دیکھے کہ اس کا ظالم کی طرف سے ذمہ داری قبول کرنا شرعی حدود اور الہی سیاست کے نفاذ کا موجب ہوگا تو وہ ذمہ داری قبول کرنا اس پر واجب ہے، لیکن اگر خود ذمہ داری قبول کرنا اس سے زیادہ فساد کا باعث بنے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 444۔ مجتہد متجزی کے اختیارات کی حدود۔ مجتہد متجزی کے لیے مذکورہ بالا امور میں سے کوئی بھی کام جائز نہیں ہے، اور وہ ان مسائل میں بنابر احتیاط عام لوگوں کی طرح ہے۔ متجزی سے مراد وہ مجتہد کہ جو فقہ کے کسی ایک باب یا ایک سے زیادہ ابواب میں مجتہد ہو، نہ سب ابواب میں ہو۔ اور عام لوگوں کی طرح سے مراد یہاں وہ شخص مراد ہے کہ جو فقہ کے کسی بھی باب میں مجتہد نہیں ہے۔
البتہ اگر فقی اور مجتہد مطلق نہ ہو تو بعید نہیں ہے کہ اگر قضاوت کے باب میں وہ مجتہد ہو تو اس کی ذمہ داری قبول کرنا جائز ہو، اور اسی طرح بنا بر احتیاط یہ شخص امور حسبیہ میں بھی دوسرے عادل افراد پر مقدم ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 444۔ ظالم حکومت کے قاضی اور حاکم کی طرف رجوع کرنے کا حکم۔ لڑائی جھگڑوں کے سلسلے میں ظالم حاکم اور ان کے قاضیوں کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ طرفین پر واجب ہے کہ جامع الشرائط فقیہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر یہ رجوع کرنا ممکن ہو تو اگر کسی اور کی طرف رجوع کریں گے تو اس کا حکم حرام ہوگا۔ اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 444۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک جو کچھ قاضی جور کے ذریعے حاصل کرے گا وہ حرام ہے، خواہ عین ہو یا کلی صورت میں مال ہو، مثلا پیسہ وغیرہ۔ لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عین مال مثلا قالین کو ظالم قاضی کے ذریعے حاصل کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیسے وغیرہ کا طلبگار ہے اور قاضی اس کی مفاد میں حکم دیتا ہے تو وہ اسے نہیں لے سکتا، خواہ وہ واقعاً طلبگار ہی کیوں نہ ہو۔ فقیہ کی قضاوت قبول کرنے کا وجوب۔ اگر مدعی اپنے مد مقابل کو کسی فقیہ سے فیصلہ کرانے کی دعوت دے تو اس پر قبول کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر مد مقابل فقیہ سے فیصلہ کرانے پر راضی ہو تو مدعی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اور کی جانب رجوع کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 444۔ حاکم شرع کے پاس حاضر ہونے کا وجوب۔ اگر مدعی حاکم شرع سے قضاوت کرائے اور مد مقابل کو طلب کرے تو مد مقابل پر حاضر ہونا واجب ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 444۔ محاکمات کو قبول کرنے کا حکم۔ شرعی حکام پر واجب کفائی ہے کہ وہ جھگڑوں کو نمٹائیں، لیکن اگر ایک ہی فرد ہو تو اسی شخص کے لیے ان جھگڑوں کو نمٹانا متعین ہو جائے گا۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 444۔ چوتھی فصل، امر و نہی میں مراتب کی رعایت کرنا۔ نصیحت کے بعد کام میں روڑے اٹکانے والوں کی شکایت۔ سوال، اداروں میں بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ انقلاب اسلامی کو پسند نہیں کرتے اور فقط انہوں نے اپنے ظاہر کو تبدیل کر رکھا ہے، اور احتمال ہے کہ وہ بعض اوقات کام بھی خراب کرتے ہیں۔ کیا مملکت کے ذمہ دار اداروں تک ایسے افراد کی شکایت کرنے میں شرعی نظر سے اشکال تو نہیں ہے؟ اور ان کے ساتھ خاندانی آمد و رفت کی کیا حیثیت ہے؟ جواب، اگر کام میں خرابی پیدا کریں تو واضح نصیحت کے بعد ان کی شکایت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 484۔ ترک معاشرت، نہی عن المنکر کا ایک درجہ۔ سوال، ایسے افراد کے ساتھ معاشرت کی کیا حیثیت ہے کہ جو شراب خوری وغیرہ جیسے حرام فعل انجام دیتے ہیں؟ جواب، مقررہ شرائط کی رعایت کرتے ہوئے انہیں نہی عن المنکر کریں، اور ترک معاشرت بھی نہی عن المنکر کے درجات میں سے ایک ہے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 482۔ نام نہاد علماء کی ذمہ دار افراد سے شکایت۔ سوال، وہ نام نہاد علماء کہ جو امریکہ اور اس کے پٹھو حکومتوں اور دوسری کافر حکومتوں کی اپنی منطق اور توجیہ کے مطابق علی الاعلان تائید کرتے ہیں، کیا ایسے افراد کے ساتھ مبارزہ کرنا اور مجالس و محافل میں ان کے سیاسی نظریات پر تنقید کرنا جائز ہے تاکہ وہ رسوا ہوں اور عوام ان کے فریب میں نہ آئیں؟ جواب، موارد مختلف ہیں۔ ممکن ہے ان اشخاص کی اسلامی جمہوریہ کے حکام سے شکایت کی جائے تاکہ ذمہ دار افراد ان کے بارے میں قانونی اقدام کریں۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 484۔ کھلے عام فسق کرنے والے کی غیبت اور نہی عن المنکر کے مراتب۔ اگرچہ کھلے عام فسق کی غیبت جائز ہے، بلکہ بعض موارد میں کہ جب اس کی روک کی موجب بنے تو واجب بھی ہے اور نہی عن المنکر کے مراتب میں شمار ہوتی ہے۔ چہل حدیث صفحہ 268۔ قیام اور مبارزے میں شرائط کی رعایت۔ شاید غافل افراد کے ذہن میں نکتہ ہو کہ کیا ہی اچھا تھا جب حضرت علی علیہ السلام اپنے پاؤں مضبوط کر لیتے تو پھر معاویہ کو معزول کرتے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک حکومت جائر حکومت کرنا چاہتی ہے تو قیام ایک الہی فریضہ تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اسی پر عمل کیا۔ اسی طرح دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی قیام کیا ہے، خواہ ان کے ساتھ کم لوگ ہی تھے، حتیٰ وہ قتل ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے فرائض کو زندہ کیا
ان میں سے جس امام علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ قیام و مبارزہ کرنے میں صلاح نہیں تو وہ گھر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے اور ترویج و تبلیغ کرنے لگے تھے۔ یہ وہ طریقہ تھا کہ جو اسلام کے اوائل سے ہی جاری رہا ہے۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 113۔ اسلام پر تجاوز کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ اور نصیحت۔ کئی بار یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ علماء قوم و ملت کی اصلاح کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے۔ قوانین اسلام اور اسلامی قانون چونکہ مذہب جعفریہ اور قوانین اسلام کی حفاظت کے ضامن ہیں، اس لیے علماء کے مقاصد میں سر فہرست ہیں۔ جو کوئی بھی خواہ وہ کسی بھی لباس اور مقام و عہدے پر ہو، اگر حریم اسلام اور اس کے مقدس قوانین پر تجاوز کی نیت رکھتا ہو تو علماء اسلام آپ برادران ایمانی اور اسلام کی عظیم ملت کی پشت پناہی سے اس کو نصیحت کرنے یا اس کا مقابلہ کرنے میں ہر قسم کی کوشش کریں گے۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 180۔ تمام وسائل و طریقوں کے ساتھ قیام۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس کے خلاف قیام کریں۔ پہلوی حکومت اور خود شاہ مراد ہے۔ قلمی قیام، قولی قیام اور اگر ضرورت پڑی تو اسلحہ کے ساتھ قیام۔ جس وقت بھی ضرورت پڑی سب سے پہلے جو اسلحہ اٹھائے گا، اگر ہو سکا تو وہ میں خود ہوں گا، اگر نہ ہو سکا تو زبان اور گفتگو کے ذریعے قیام کروں گا۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 415۔ ہر طریقے سے قیام کرنے والوں کی مدد کی جائے۔ ہم سب کا فریضہ کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جس حد تک ہو سکے جو برادران اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کی مدد کریں۔ جس طرح بھی ہو سکتا ہے جو لوگ اس وقت میدان جنگ میں ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے بھی ممکن ہو ہمیں کام کرنا چاہیے، قلم کے ساتھ، بیان کے ساتھ، مظاہروں کے ذریعے۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 510۔ منفی اور مثبت مبارزے کا جاری رہنا۔ منفی و مثبت مبارزے اور جدوجہد کو جاری رہنا چاہیے اور اس باغی کو جس قدر جلدی ہو سکتا ہے مملکت سے نکال دینا چاہیے۔ قانون اساسی پر عمل کرنے کا نعرہ کہ جو بھی شاہ کے حامیوں نے دونوں ایوانوں میں بلند کیا ہے اسلام اور مملکت کے ساتھ خیانت ہے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 155۔ حق کی دعوت کے بعد دور کرنا۔ جو لوگ آپ کے سامنے مایوسی کے راگ الاپ رہے ہیں وہ شاہ کے کارندے اور نوکر ہیں، جو شیطانی وسواس کے ذریعے شاہ اور لوٹ مار کرنے والوں کے مفاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو صراط مستقیم الہی کی طرف دعوت دیں۔ اگر وہ تسلیم نہیں ہوتے تو انہیں اپنے سے دور کر دیں اور انہیں مایوس کر دیں۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 158۔ احقاق حق کی خاطر ہڑتال، مظاہرے اور تقاریر۔ سوال: حضرت آیت اللہ خمینی آپ نے اپنے بیان میں ایرانی عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اول محرم جو کل سے شروع ہو رہا ہے کو ہر ممکنہ وسیلے سے حکومت کی سرنگونی کے لیے اقدام کریں۔ ہر ممکن وسیلے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جواب: میری مراد ہڑتال، مظاہرے، منابر پر تقاریر اور بیانات ہیں۔ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ حق بات سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور اب ہمارے پاس حق بات یہی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے ہے، جو آزادی و استقلال ہے۔ ہم نے ماہ محرم کو معین کیا ہے تاکہ ان مسائل کے بارے میں بات کی جائے اور مجالس برپا کی جائیں۔ اگر اس سے منع کیا گیا تو عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے اور مظاہرے کریں گے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 146۔ ظالموں کی قولی اور عملی مخالفت۔ ملت کے تمام طبقات، مسلح افواج، حکومتی اداروں سے لے کر یونیورسٹیوں کے طلباء، مزدوروں، کلرکوں، کاروباریوں اور کسانوں تک سب کو جان لینا چاہیے کہ اس غیر قانونی، غاصب اور کافر حکومت کی مدد اور کمک گناہان کبیرہ میں سے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اس کی قولی اور عملی مخالفت کریں۔ یہ واجبات الہیہ میں سے ہے۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 269۔ نصیحت کے بعد فریب خوردہ افراد کی شکایت۔ ماں باپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے۔ ان بیچاری لڑکیوں کو، یہاں منافقین مراد ہیں، ان کے جال میں گرفتار نہ ہونے دیں۔ ان بیچارے لڑکوں کو ان کے دام میں پھنسنے نہ دیں۔ خود ان کو نصیحت کریں اور اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتے تو ان کی شکایت کریں۔ یہ ایک شرعی فریضہ ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہے تو آپ کو چاہیے اس سے پہلے کہ وہ قتل کرے اس کی شکایت کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ بھی اس کے اس جرم میں شریک ہیں۔
صحیفہ امام جلد 15 صفحہ 99۔ نصیحت کے بعد اولاد کی شکایت۔ میں پوری ملت ایران سے تقاضا کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں، یہاں منافقین مراد ہیں، کہ فتنہ و فساد کی طرف توجہ کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جس ماں نے اپنے بیٹے کو عدالت میں لا کر مقدمہ چلانے کی درخواست کی ہے، یہ اسلام کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے۔ دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح ہوں۔ پہلے اپنی اولاد، اپنے بھائیوں اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اور اگر وہ نصیحت قبول نہ کریں تو ان کی شکایت کریں تاکہ اپنے اسلامی و ایمانی اور قومی فریضے پر عمل کریں۔ صحیفہ امام جلد 15 صفحہ 131۔ نصیحت کے بعد شرق و غرب کے طرفداروں کی شکایت۔ دیندار انقلابی طبقات، خواہ وہ ذمہ دار اساتذہ ہوں یا وطن پرست مسلمان معلمین یا انقلابی طلباء، سب کا فریضہ ہے کہ وہ کامل ہوشیاری کے ساتھ اور اس اہم مسئلے سے غفلت کیے بغیر یونیورسٹیوں، مدارس اور ان لوگوں کو کہ جو ابھی تک سابقہ حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں اور مشرقی و مغربی ثقافت کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، اجازت نہ دیں کہ وہ اپنی حدود سے باہر انحرافی گفتگو کریں۔ اگر ان پر نصیحت اثر نہ کرے تو ثقافتی انقلاب کی شورائے عالی کو، جو تشکیل پا چکی ہے اور اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، اس کی اطلاع دیں، اور سب کو جان لینا چاہیے کہ اس اہم مسئلے میں سہلنگاری تدریجاً یونیورسٹیوں اور اسکولز کو انحراف کی طرف لے جائے گی، اور آپ سب خداوند متعال کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ صحیفہ امام جلد 19 صفحہ 111۔ امر و نہی میں شرعی و اخلاقی ضوابط۔ امر و نہی میں مراتب کی رعایت۔ ہم سب کا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو پہلے سے برادرانہ طور پر سمجھائیں کہ تمہارا یہ کام غلط ہے۔ اگر اسے یقین نہیں آتا اور وہ صحیح آدمی نہیں ہے تو پھر حکام کو اطلاع دی جائے تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ صحیفہ امام جلد 12 صفحہ 417۔ مسلمانوں کی ہتک حرمت اور فحاشی پھیلانا۔ بارہا یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اگر مخالف گروہوں کے مراکز اور جاسوسی اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف کام کرنے والوں کے اڈوں کی تلاشی کے دوران غلطی کی بنا پر کسی کے ذاتی گھر یا دفتر میں داخل ہو جائیں اور وہاں آلات لہو و لعب یا قمار و فحشاء یا دوسرے گمراہ کن مواد کو دیکھ لیں تو آپ کو حق نہیں کہ ان باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کریں، کیونکہ اشیاء فحشاء گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ مسلمانوں کی ہتک حرمت اور شرعی ضوابط سے تجاوز کرے۔ اسے اسلام کے مقررہ اصولوں کے تحت فقط نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ اس گھر کے ساکنین کو مارنے پیٹنے، گرفتار کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ حدود الہی سے تجاوز کرنا ظلم ہے جو تعزیر اور بعض اوقات قصاص کا موجب بن جاتا ہے۔ صحیفہ امام جلد 17 صفحہ 141۔ امر و نہی میں شرعی ضوابط کی رعایت۔ میں نے کلی مسائل پہلے لکھ دیے ہیں کہ ایران کو ایک اسلامی مملکت ہونا چاہیے اور اس کی ہر چیز اسلامی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اپنے ذاتی معاملات میں معصیت اور گناہ کا مرتکب بھی ہو جائے تو اس بات کی صورت میں اسے شرعی ضوابط کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنی چاہیے۔ کسی کو اس سے غلط مطلب نہیں لینا چاہیے اور سڑکوں میں شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 17 صفحہ 267۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط پر عمل۔ سوال: ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کوڑے کرکٹ اور گندگی میں روٹی، چاول اور گوشت وغیرہ پھینکتے ہیں۔ ان مسائل کے سلسلے میں ہمارا فریضہ کیا ہے؟ جبکہ یہ کام اسراف و تبذیر اور نعمات الہی کی بے احترامی ہے۔ جواب: شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیجیے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 485۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط کی رعایت۔ سوال: جو زخمی افراد اعتقاد کامل نہ رکھنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، ایک تیماردار اور نرس کی حیثیت سے ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا جائے؟ جواب: مقررات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 479۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اسلامی ضوابط کی رعایت۔ کیا ایک لڑکی اسلامی ضوابط کی رعایت کی شرط کے ساتھ کسی لڑکے کی رہنمائی اور مدد کر سکتی ہے؟ جواب: اسلامی ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے یہ کام بلا مانع ہے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 490۔ سازش نہ کرنے والوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ سوال: آج مختلف علاقوں اور ممالک میں مسلمان عالمی کفر اور طاغوت کے خلاف مبارزے اور جہاد میں مشغول ہیں۔ اگر اس دوران بعض افراد میں کچھ کمزور پہلو نظر آئیں لیکن وہ مجاہدین اور انقلابیوں کے مقابلے میں کسی قسم کا موقف اختیار نہیں کرتے۔
کیا ان کے خلاف ان میں موجود بعض کمزور پہلوؤں کی وجہ سے مبارزہ کرنا جائز ہے، یا یہ کہ وحدت کی خاطر ان کے ضعیف پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ کلی طور پر مبارزے اور جہاد پر وحدت کو مقدم کرنے یا اس کے برعکس عمل کرنے کا معیار اور ضابطہ کیا ہے؟ جواب: اگر انقلاب اسلامی کو کمزور نہیں کر رہے اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف سازش نہیں کرتے تو وہ امان میں ہیں اور ان کے خلاف مبارزہ نہیں کرنا چاہیے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 483۔ امر و نہی میں محبت کا رویہ۔ ان تمام امتحانات اور روحانی تربیت کے بعد کس کام کے لیے اللہ نے انہیں تیار کیا؟ دعوت ارشاد اور ایک سرکش و گمراہ کو نجات دلانے کے لیے جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بجا رہا تھا اور وہ سب فساد زمین پر پھیلا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ خدا اسے اپنے غضب کی بجلی گرا کر خاکستر کر دیتا، لیکن رحمت رحیمیہ نے اس کے لیے 2 عظیم پیغمبر بھیجے اور اس حالت میں ان دونوں سے اس کی سفارش بھی کی کہ اس سے ذرا ملائم و نرم لہجے میں گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے خدا کو یاد کرنے لگے اور اپنے کرتوتوں سے اور ان کے انجام سے ڈر جائے۔ یہ ہے امر و نہی کا اصول، اور یہ ہے فرعون جیسے طاغوت کو ہدایت کرنے کا طریقہ۔ اب اگر تم بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا اور خلق خدا کی ہدایت کرنا چاہتے ہو تو ان آیات شریفہ سے جو تذکر و تزکیہ و تعلیم کے لیے نازل کی گئی ہیں، تذکر حاصل کرو اور محبت بھرے دل اور مہربان قلب کے ساتھ بندگان خدا سے ملاقات کرو۔